ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں آغا صاحب. آغا صاحب سے ہم بات کریں کڈنی کے اوپر. اور کڈنی آغا صاحب آپ نے ٹرانسپلانٹ, ابھی ہم نے ڈائلسس تو ایکسپلین کر دیا تھا آپ نے, اب ٹرانسپلانٹ سے مجھے بتائیں کتنا فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے, اگر کسی شخص کے دونوں گردے فیل ہو جائیں جی تو اس میں جو ہمارے گردوں کا عمل ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ اب اس وقت اس مشینی گردے سے کام لینا ہوتا ہے, وہ ڈائلسس کا عمل ہے. اب تیسرا ایک عمل اور ہے جہاں پر ہم ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں, جہاں پر ایک نیا گردہ لگا دیتے ہیں. اب وہ گردہ کس کا ہو؟ پاکستانی قانون کے مطابق وہ گردہ جو کسی بھی مریض کو لگایا جائے وہ گردہ ہمیشہ بلڈ ریلیٹو پرسن کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی جو شخص آپ کے خون کا رشتہ دار ہو, صحیح ہے, صرف اسی اس کا آپ ہونا کڈنی چاہیے. لے سکتے ہیں. اس نفسا نفسی کے دور میں عام طور پر بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح اپنے گردے کا بندوبست نہیں کر سکتے. لیکن آغا صاحب بات یہ کہ اگر ہم کڈنی دیتے ہیں, اگر میری دونوں کڈنیاں ایکٹیو ہیں, ہیلدی ہیں, ٹھیک ہیں, میں کل اگر کسی کو کڈنی دیتی ہوں, مجھے اگر میری کڈنی کو دوسری کڈنی کو بعد میں کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی نہیں ہوگا. اچھا. کبھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر آپ کے کڈنی نکالنے کا فیصلہ کر رہا ہے وہ آپ کی جنرل ہیلتھ, آپ کی پرابلمز, ان تمام چیزوں کو اگر پہلے گاڈ فوربٹ اگر ہو جائے نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ پھر کوئی چوائس نہیں ہے. تو لیکن آپ گئے. جتنے لوگوں نے آج تک گردہ دیا ہے ان کے دوسرے گردے نے تمام زندگی اس کا لوڈ اٹھایا ہے. دیکھیں یہ اللہ کا نظام یہ ہے. اللہ کا نظام ہے, اور کیونکہ دیکھیں آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ. ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور دوسری بات جو میں آپ کو ایک مثال دوں, بہت مشہور ایک ہستی کی, وہ صاحب تھے فلم اسٹار محمد علی. جی. فلم اسٹار محمد علی کو شاید 50s کے بعد جا کر پتا چلا کہ ان کے جسم میں تو ایک ہی گردہ ہے. ہائے کیسے؟ اس لیے کہ گردہ تھا ہی نہیں دوسرا, یعنی بائی کہاں برتھ تھا؟ نہیں تھا. ہے بائی برتھ نہیں تھا. اور ان کو 50s کے بعد جا کر پتا چلا تھا کہ ان کا ایک ہی گردہ ہے. او فلا. تو دیکھیے, ایک گردہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو ڈونر ہوتا ہے اس کی زندگی میں اللہ برکت ڈالتا ہے, اس کے اندر تمام, اس لیے کہ وہ ایک حوصلہ ہوتا ہے, وہ پازیٹیو سائنز ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے. جس نے ڈونیشن دیا ہے یہ ڈیفینیٹلی پازیٹیو ہوتی ہے انرجی, اور یہ پازیٹیو انرجی اس کی ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے. میں بہت سے ایک خاتون کو بھی جانتا ہوں جو ماں ہیں, 11 سال کے بچے کو انہوں نے گردہ دیا تھا, آج وہ بچہ شادی شدہ ہے اور ماں بھی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح بہت, اور ایک کڈنی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں قانون کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سوائے بلڈ ریلیٹو کے کسی اور کو گردہ دینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, اگر کوئی اس نفسا نفسی کے دور میں ایک ایسا شخص ہو جس کو جان بچانے کے لیے اپنے گردے کی ضرورت ہو, اور وہ یہ ثابت کر دے کہ اس کے پاس بلڈ ریلیٹو کوئی شخص نہیں ہے ہیلدی جو اسے گردہ دے سکے, تو وہ یقیناً بازار سے گردہ خرید سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسے پاکستان کے مختلف قوانین کو پورا کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے آغا صاحب کوئی نہیں کرتا ہوگا. یہاں تو گردے بیچ کے لوگ, آپ کو پتا ہے کہ جرسی موالی جو ہے. سوری, میں بہت ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اس پورے معاملے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان تمام چیزوں کو بہت بہتر طور پہ مینٹین کیا ہے اور ان تمام چیزوں کی پابندی کرواتے ہیں. اور یہ یقیناً, یعنی ایسے بہت سارے دیکھیں مثالیں تو ہر جگہ غلط مل جائیں گی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئی اپریشیٹ ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کہ انہوں نے ان تمام قوانین کو اتنا بہتر طور پہ ڈیل کروایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بہتر طور پہ اس کو مینٹین کر رہے ہیں, بازاروں کو انہوں نے بند کروا دیا ہے, بلکہ ان لوگوں کو جو ذاتی زندگی میں مسائل کا شکار ہیں ان کو بھی انہوں نے کہیں پر باہر نہیں جانے دیا. جی. یہ ویری گڈ. اچھا اور یہ آغا پاکستان کا صاحب بہترین جاتے قانون. جاتے پلیز یہ ضرور بتائیں کہ کیا رسک یا بینیفٹس ہیں ڈائلسس کے؟ ڈائلسس میں جو سب سے بڑا اس وقت پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ڈائلائزر اگر ہمیشہ کم ٹھیک ہو جائے تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ڈائلائزر ہمیشہ ہر ڈائلسس میں چینج کرنا چاہیے. اگر آپ مینٹین صحیح طور پہ کر سکتے ہیں تو آپ ڈائلائزر ری یوز بھی کر سکتے ہیں. لیکن ڈائلسس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ سے پہلے جانے والا شخص کس مرض میں مبتلا ہے, وہ امراض آپ کو لگ سکتے ہیں. لہذا ایسے شخص کو جس چیز کی شدید ضرورت ہے وہ یہ کہ اس کا ہیموگلوبن لیول بہتر ہونا چاہیے. وہ کسی بھی طرح کریں, لیکن ڈائلسس کے پیشنٹ کو بھی خون کی کمی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو میں نے اسٹڈیز پڑھی ہیں اس میں یہ ہے کہ ڈائلسس سے لوگ کم مرتے ہیں, لیکن ڈائلسس کے دوران خون کم ہو جانے سے زیادہ مرتے ہیں. چلیں, تھینک یو سو مچ آغا صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. اگر آپ لوگ کچھ بھی آغا صاحب سے کوئی ایسی کوئی بیماری ہے جو ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے, ہربل کوئی علاج ایسا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور ای میل کر سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پہ chuluasman@news1tv.tv پہ, اور میسیجز آن www.facebook.com/chuluasman, اس پہ بھی آپ ہم سے آغا صاحب کے لیے کوئی سوال آتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا انداز اپنا اپنا, اور ہمارے ساتھ ڈیزائنر ایک ابھی ایک شاپ لانچ ہوئی ہے سیمبل کے نام سے,
ان کی ڈائریکٹر ہمارے ساتھ ہوں گی, ان کو واؤچرز بھی لے کے آئی ہیں, تو ہمارے کالرز کے لیے واؤچرز بھی, اور ہمارے فیس بک والے جو ایک دو فینز ہیں جن کو واؤچرز چاہیے ان کے لیے بھی واؤچرز ہیں, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, وہ واؤچرز بھی لے سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک, ول بی رائٹ بیک.